تو محترم زائرین دیکھیں ہمارے پیارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک الفاظ کو محفوظ کیا۔ آج جو ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے، صحابہ کرام کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو محترم زائرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ تھا اس قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ۔ دیکھیں پہلے مختلف قبیلوں کے نام ہوتے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلہ سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا نا بنو ہاشم تھا، آپ بنو ہاشم قبیلہ سے ہیں، وہاں بنو سلمہ قبیلہ آباد تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک صحابیہ بڑھیا تھی، وہ بیمار رہتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ہاں تیمارداری کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، روایات میں آتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی، عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، 2 رکعت نماز باقی تھی۔ نماز کی حالت میں وحی نازل ہوئی، اللہ کا قرآن نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی نا، توجہ کرنا، بیت المقدس اس سائڈ پہ ہے، کعبۃ اللہ اس سائڈ پہ ہے، صف لگی ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، آپ صحابہ کرام کے سب سے گھوم کر ان کے پیچھے کی طرف آ گئے، اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف چلے۔ پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف چلے۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی، صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابیوں، مجھے تو اللہ کا حکم ہوا، وحی نازل ہوئی، میں نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے کیسے چہرہ تبدیل کیا؟ تو آگے سے صحابہ کرام کے کیا جواب تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تو الحمدللہ میرے آپ کتابوں میں پڑھتے تھے، علماء کرام سے سنتے تھے، آج گناہگار آنکھوں سے اب ان مقامات کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو محترم زائرین ابھی آپ کے ایک مقام آئے گا، وہ گاڑی سے دکھاؤں گا، اس مقام کا نام ہے پیر غز کنواں۔ پیر غز یہ وہ کنواں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا تھا۔ پیر غز، یہ دیکھیں یلو کلر کی 2 بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں نا، اس کے پہلے ایک شیڈ بنا ہوا ہے، ادھر سے آپ کو نظر آئے گا، الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ سامنے اس کے بازو میں باغ کے کونے میں وہ نظر آ رہے نا، یہ کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے پیر غز۔ یہ وہ کنواں، اس کنویں کو جنتی کنواں بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے اس کنویں کے پانی سے 8 یا 9 مشکیزیں بھرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دینے کے لیے۔ یہ سیکنڈ ٹائم اوپن ہوتا ہے 2 سے 10 بجے رات کے، یہ الاوالی کے ایریا کہلاتا ہے، یہ اسی ایریا کے اندر ہے۔ ایک کنواں تھا مسجد قباء کے قریب، ابھی وہ ختم ہو گیا ہے، اس کنویں کا نام پہلے تھا پیر عریس، بعد میں اس کنویں کا نام رکھا گیا پیر خاتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیں پہ خط بھیجتے، لیٹر بھیجتے تو اس انگوٹھی کے ساتھ سٹیمپ کر دیتے تھے۔ وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی